ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يعض الظالم على يديه فيقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وقال الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن هذا القرآن يا رب إن قومي هذا القرآن مهجورا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ فرقان کے اندر آنے والے حالات قیامت کے روز جو پچھتاوا ہوگا اس کا ذکر فرماتے ہیں. یوم یعض الظالم علی یدیہ، قیامت کے روز ظالم لوگ اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے کاٹیں گے، اپنے دانتوں سے اپنے آپ کو کھائیں گے، اتنا پچھتاوا ہوگا. کون ہوں گے؟ اللہ نے ظالم کہا ہے. کون سے ظالم ہوں گے؟ کتنا بڑا ظلم کیا ہوگا کہ بندہ مایوس ہو جائے گا کہ آج مجھے نہیں بخشا جائے گا، آج اللہ کی رحمت میرے اوپر نہیں ہوگی. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں رسول کا راستہ اختیار کر لیتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چل جاتا. یا ویلتى لیتنی، ہائے مجھ پر افسوس، ہائے میری بربادی. لم اتخذ فلانا خلیلا، میں فلاں بندے کو دوست نہ بناتا، فلاں کے قریب نہ جاتا، اس سے محبت نہ کرتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس دوست نے، اس خلیل نے، اس ہمدرد نے مجھے گمراہ کر دیا. میرے پاس ہدایت آ چکی تھی، قرآن آ چکا تھا، اللہ کے نبی کی حدیث موجود تھی، لیکن اس دوست نے کہا جو میں کہہ رہا ہوں یہ صحیح ہے. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت فرماتے ہیں. وقال رسول، رسول کہے گا اے باری تعالی، یا رب اے میرے رب، ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے، میری اس امت نے
قرآن کو چھوڑا ہوا کر دیا تھا، چھوڑا ہوا بنا رکھا تھا، یعنی گھر میں موجود تھا، اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے۔ مسجدوں میں سینکڑوں قرآن رکھے ہوئے تھے، ان سے رہنمائی نہیں لی جاتی تھی۔ جیسے کسی بزرگ بوڑھے کو، 90 سال کے بابے کو ایک سائڈ پہ رکھ کے چھوڑ دیا جاتا ہے، بس چند اس کی ضروریات کھانا پینا پوچھ لی جاتی ہے، کاروبار کا، لین دین کا، رشتہ داری کا معاملہ اس سے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اب اس کی عمر نہیں رہی، اس کو چھوڑا ہوا سمجھتے ہیں۔ اللہ میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اب اس سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سی قوم ہے اور قرآن کن پہ نازل ہوا اور یہ کون سا نبی کا وعدہ ہے؟ قرآن تو ہمیں ہی ملا ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، اور فرمایا اِنَّ قومی، نبی کہے گا، رسول کہے گا کہ میری قوم۔ اگر ان آیتوں کو پڑھا جائے اور موجودہ حالات کو دیکھا جائے تو لگتا یہی ہے کہ اسی معاشرے کے اوپر یہ آیتیں نازل ہوئی۔ ظالم سب سے بڑا ظلم کون ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، اس سے بڑا ظلم ہی کوئی نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ باقی ظلموں کے بارے میں تو اللہ نے گناہوں کے بارے میں کہہ دیا کہ چاہوں گا تو بخش دوں گا۔ آپ نے سنا ہوگا سوشل میڈیا پہ بڑی خبر چل رہی ہے، سرگودا کی ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی اور اس کو اسلانہ بھی، بچے کو، لڑکے کو، اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا، اور لوگوں نے اس گناہ سے اتنی نفرت کی، اس کے اس فعل سے معاشرے نے اتنی نفرت کا اظہار کیا کہ لوگوں نے اپنے قبرستان کے اندر اس کو دفن نہیں ہونے دی۔ گناہ ہے، نفرت ہونی چاہیے، بے حیائی ہے، برائی ہے، کم عمر سے ہو، بڑی عمر سے ہو، حرام کام ہے، لیکن اس سے بھی بڑا گناہ اللہ نے یہ تو کہیں نہیں کہا کہ میں زانی کو نہیں بخشوں گا، یہ تو کہیں نہیں کہا کہ سب سے بڑا گناہ وہ زنا ہے۔ اس گناہ سے اتنی نفرت معاشرے میں کی ہونی چاہیے۔ وہ گناہ جو ظلم عظیم ہے، وہ گناہ جس کو اللہ فرماتا ہے معاف نہیں کروں گا، اس سے لوگوں کو محبت ہے۔ شرک عام ہو گیا ہے، شرک کی ترویج ہے، دعوت ہے، اس کے لیے سہولیات ہیں، ارینجمنٹ ہیں، اور قرآن کو چھوڑا ہوا ہے۔ اگر قرآن پڑھ لیا جاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کہے گا کہ کاش میں رسول کا راستہ اپنا لیتا۔ رسول کا راستہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، آخری دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے دعا کی، دو دعا، ایک مسند احمد کے اندر ہے، ایک ابو داؤد میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، مسند احمد کی حدیث، اللہم لا تجعل قبری وثن یعبد، اللہ میری قبر کو بت نہ بنا دینا کہ لوگ پوجا کریں۔ وہ قبر جس کو ہم اپنی جان سے بھی، اپنے والدین سے بھی، اپنے اولاد سے بھی عزیز جانتے ہیں، وہ قبر، امام الانبیاء کی قبر، معصوم عن الخطا کی قبر، نبیوں کے سردار کی قبر، خود دعا کریں، اللہم، اے میرے رب، اے میرے اللہ، لا تجعل قبری وثن یعبد، میں دنیا سے چلا جاؤں، میری قبر بن جائے، لوگ میری قبر کے اوپر آ کے سجدے نہ کریں۔ میں تو شرک سے لوگوں کو بچانے کے لیے آیا تھا، توحید کا پیغام دینے کے لیے آیا تھا، یہ نہ ہو کہ میری قبر کے اوپر شرک ہونا شروع ہو جائے۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی۔
آپ نے کیوں کی دعا؟ سابقہ انبیاء کی مثالیں سامنے تھی، کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ایک صحابی نے کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فلاں علاقے میں گیا، لوگ اپنے سردار کے سامنے جھکتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، کوئی گاؤں کا وڈیرا ہے، کوئی شہر کا وڈیرا ہے، کوئی گورنر ہے، اس کو لوگ سجدہ کرتے ہیں اپنے سرداروں کو۔ اللہ کے نبی آپ تو کائنات کے سردار ہیں، ہم بھی آپ کے لیے جھکا کریں، آپ کو سجدہ کر لیا کریں، آپ کی تعظیم کر لیا کریں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اولئک قوم، یہ وہ لوگ ہیں، اذا مات فیہم رجل صالح، جب ان میں سے کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا، اتخذوا قبورہم مسجدا، اس کی قبر کے اوپر مسجد بنا، اس کی قبر پہ آگے وہ کام کرتے تھے جو مسجد میں ہوتا ہے، اس کی قبر پہ سجدہ کرتے، سجدہ گاہ بنا لیتے۔ فرمایا یہ جو لوگ ہیں جو قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، شرار من خلائق، شرار من خلائق، پوری مخلوق میں بدترین لوگ ہیں، پوری مخلوق میں بدترین لوگ ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ کسی پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے، فرقہ واریت کی ہوا ہے، اگر نہ بات کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ روکنے والے، اعتراض کرنے والے نہ روکیں، کوئی بات نہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی، اکثر لوگوں نے پکڑی، کچھ لوگ، چند لوگ روکتے تھے، کچھ ان میں سے بھی ایک گروہ ہو گیا کہ فائدہ ہوتا ہے نہیں دعوت دینے کا، کیا ضرورت ہے منگا لینے کی، ان سے نہ چھوڑو، ہم نہیں پکڑتے، اپنے گھروں میں تراث پہ عمل کر رہے ہیں، یہ پکڑتے ہیں، یہ جانے ان کا رب جانے۔ لیکن پھر بھی ایک گروہ ان کے اندر موجود تھا جو کہتا تھا کہ اللہ نے جب پوچھا کہ تم نے کیا کردار ادا کیا، معذرت الی ربکم، کم از کم اپنے رب کے ہاں معذرت خواہ ہوں گے کہ اللہ ہم تو کہتے تھے، اس کو برا سمجھتے تھے، روکتے تھے، نہیں مانے تو وہ نہیں مانے۔ منانا تو ہمارے ہاتھ میں نہیں، منانا تو نبی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اللہ کا باخر نفس کا کہ یہ لوگ نہیں مان لاتے تو آپ کے ہلاک کر دیں گے، اپنے آپ کو پریشان ہو کے۔ منانا ہمارا کام نہیں ہے۔ اگر کسی معاشرے کے اندر برائی کو برائی کہنے والے ختم ہو جائیں تو اللہ کے نبی فرمایا عذاب آ جاتا ہے، عذاب آ جاتا ہے۔ جب شرک پھیل جائے، واحد نہ رہے گا، قیامت آ جائے گی۔ ایک موحد کی اتنی قیمت ہے، ایک اللہ کو پوجنے والا اگر ایک بھی دنیا میں اس زمین کے اوپر باقی رہا، قیامت نہیں آئے گی۔ اگر موحدین نہ ہو تو دنیا تباہ ہو جائے، حق بات کہنے والے ختم ہو جائے، عذاب آ جائے، برائی سے روکنے والے، برائی کو برائی کہنے والے ختم ہو جائے، عذاب آ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی جو تو دیکھ کے آیا نا، وہ قوم ایسی ہے جب ان کا نیک آدمی مر جاتا ہے وہ اس کی قبر کے اوپر سجدہ کا بندوبست کرتے ہیں، مسجد بناتے ہیں، مسجود ہوتے ہیں، وہاں جا کے سجدے کرتے ہیں، اور اللہ کے ہاں یہ سب سے بدترین مخلوق ہے، بدترین مخلوق، اس سے بدتر کوئی مخلوق نہیں ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو اپنے لیے مخاطب ہو کے فرمایا، ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، فرمایا میرے صحابہ لا تجعلوا قبر عیدا، وہ جو تم دیکھ کے آئے ہو نا سابقہ انبیاء، ان کی امتیں جب ان کے انبیاء دنیا سے چلے جاتے تھے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، اپنے نبیوں کی قبروں کو بھی سجدہ گاہ بنا لیتے تھے، ان کی تصویریں بھی لٹکا دیتے تھے، سجدہ بھی کرتے تھے، فوٹو بھی لگاتے تھے، تصویر بھی لگی ہوتی تھی۔
اس قبر پہ تصویر بھی اس کی بزرگ کی نبی کی لگی ہوتی تھی اور اس کو سجدہ بھی کرتے اپنے لیے فرمایا لا تجعل قبری عیدا، میرے صحابہ میری قبر پہ میلہ نہیں لگاؤ، میلہ نہیں لگانا۔ یہ کوئی نئی حدیث میں نہیں پڑھ رہا، تمام مدارس میں پڑھی جاتی ہے، ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، تمام مدارس میں پڑھی جاتی ہے۔ جو قبر پہ آ رہا ہے وہ بھی پڑھ رہا ہے، جو نہیں آ رہا وہ بھی پڑھ رہا ہے، سب نے پڑھی ہے، لیکن اس کو چھوڑا ہوا ہے۔ گھر میں سب کو بتایا ہے کہ دادا جی سب سے بڑے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اس معاشرے کو وہ سمجھتا نہیں ہے، اس ماحول میں وہ ایڈجسٹ نہیں ہے، اس کو نئی روایات کا پتہ نہیں ہے، وہ پرانی باتیں کرے گا، اس کو ایک کمرے میں رہنے دو، اس کو کونے میں رہنے دو، بس اس کی جو ضرورت ہے روٹی پانی دو۔ یہی سلوک آج قرآن اور حدیث کے ساتھ ہے کہ اس کے اوپر نہیں چل سکتا، اس پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کے ساتھ چلنا ہے، برادریوں کے ساتھ چلنا ہے، معاشرے کے ساتھ چلنا ہے۔ صحابہ کو نصیحت فرمائی میری قبر پہ میلہ نہیں لگانا، جہاں سے بھی مجھ پہ درود بھیجو گے پہنچا دیا، جہاں سے درود پڑھو گے وہیں سے پہنچ جائے گا، وہیں سے پہنچا دیا جائے گا، قبر پہ آنے کی ضرورت نہیں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مقامات کے علاوہ ثواب کی نیت سے سفر کرنا جائز نہیں۔ بیت اللہ جا سکتے ہو کہ اللہ اجر دے گا، اللہ کے گھر کی زیارت کروں گا، اللہ کے گھر کا حج کروں گا، زیارت کروں گا، ادھر جا سکتا ہے، مسجد نبوی جا سکتا ہے، قبلہ اول جا سکتا ہے، مسجد اقصی جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کی فضیلتیں بھی بیان کی ہیں، ایک نماز کا ثواب کہیں لاکھ ہے کہیں ہزاروں میں ہے، اس کے علاوہ کوئی فضیلت، کسی کی قبر کی کوئی فضیلت۔ اللہ کے نبی تو قبروں کو مٹانے آئے تھے کہ قبروں کو کھڑی کرنے آئے تھے۔ مکہ فتح ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکومت قائم کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی گئی۔ ڈیوٹی بھی کس کی لگی؟ جس کے نام پہ لوگ مزار بنا رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگی، یعنی جاؤ جہاں دیکھو قبر اونچی ہے، مزار ہے، قبہ ہے، جہاں دیکھو اس کو گرا کے زمین کے برابر کر دو، ایک بالش سے جو اونچی ہو اس کو نیچی کر دو۔ بتاؤ، لوگ کہتے ہیں واقعی مزاروں کے بڑے خلاف، کس کی مانی؟ یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود خلاف، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ توڑنے والے ہیں۔ کون مانتا ہے علی؟ حضرت علی کی خلافت آئی، حضرت علی نے بھی ایک شخص کا انتخاب کیا جو حضرت علی کا داماد تھا، ابو الحیان اصلی کو بلایا اور کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین نے کہ میری جو ڈیوٹی اللہ کے نبی نے لگائی تھی میں تیری وہ ڈیوٹی نہ لگاؤں۔ وہ کہتے ہیں میں قربان جاؤں گی۔ کیسی نیک ڈیوٹی جو اللہ کے رسول نے آپ کی لگائی اور آپ وہ ڈیوٹی میری لگائی، کیسا مبارک کام ہوگا وہ۔ فرمایا جاؤ تم پھر نکل جاؤ، جو قبر ایک بارش سے اونچی دے کو برابر کر دو، کبا ہو، چپا ہو، عمارت ہو، بلڈنگ ہو، گرا دو اس کو۔ وہاں اللہ کے نبی گروا رہے ہیں، حضرت علی گرا رہے ہیں، یہاں حضرت علی حکم دے رہے ہیں گرانے کا اور ان کا دماغ گرا رہا ہے۔ وہاں رسول حکم دے رہا ہے، صحابی گرا رہا ہے، یہاں صحابی حکم دے رہا ہے، تابعی گرا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دین کہاں سے لے کے آئیں؟ کس کا دین مانے؟ کس کا کہنا مانے؟ قیامت کے روز گریبانوں پہ ہاتھ نہیں ہوگا نبی کا۔ وقال رسول یا ربی انا قومی ھذا القرآن مہجورا، انہوں نے قرآن چھوڑ دیا تھا، یہ تو قرآن کے مانتے نہیں تھے، قرآن سے طریقہ ہی نہیں لیا تھا، عقیدہ ہی نہیں لیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھتے ہی نہیں تھے۔ کیسے لے جاتے ہیں؟ اللہ کے نبی میلوں سے روک دیا، قبر پہ میلہ اپنے سے لگانے سے روکا، پکی قبروں سے منع کیا۔ ایک طریق کوئی دنیا کا عالم، کوئی مفتی
کوئی چھوٹا کوئی بڑا کوئی بر صغیر میں حجاز میں ایک حدیث پیش کر دے کہ پکی قبر بنانے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز کرا دیا، حکم دیا ہو، منع نہ کیا ہو، منع بنانا درست ہو، کسی ایک کا فتویٰ کسی مسلک کا کوئی اللہ کے نبی نے گرائی، حضرت علی نے گرائی، پھر نہ بنی، پھر ایک وقت آیا پھر بنی، کوپے بنے، بلندگیں بنی، عمارتیں بنی، پھر ایک وقت آیا محمد بن عبد الوہاب، اللہ نے اس سے کہا، انہوں نے بھی کہا حکمران کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہے، یہ کوپے جو اللہ کے نبی نے توڑوا دیے تھے، حضرت علی نے توڑوا دیے تھے، اب پھر بن گئے زمین کے اوپر، پھر گرا دیے جائیں، پھر گرائے گئے، پھر بلڈوزر چلے۔ لکھا ہے بر صغیر کے علماء کا ایک وفد گیا جن کو پکی قبروں سے بڑی محبت، پکی قبروں سے محبت کرنے والا ایک گروہ گیا، انہوں نے کہا جی صحابہ کی قبریں ہیں، صحابہ کی اولاد کی قبریں ہیں، تابعین کی قبریں ہیں، تبع تابعین کی قبریں ہیں، بڑے بڑے لوگوں کی قبریں ہیں، آپ نہ گرائیں، نشانیاں ہیں نہ گرائیں۔ اس وقت اس وفد کو کہا گیا کہ آپ آئے، بڑی خوشی ہوئی آپ آئے، لیکن ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے جو ثابت ہوتی ہو، ایک حدیث پیش کر دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبریں پکی بنانے کا حکم دیا ہے، ہم ان کو سونے کے اینٹوں سے دوبارہ تعمیر کریں۔ کوئی جواب نہیں آیا، آج بھی کوئی جواب نہیں ہے، ہم چیلنج کرتے ہیں کوئی ایک حدیث کہ اللہ کے نبی نے پکی قبر کرنے کی اجازت دی ہو، بقی میں کسی کی پکی قبر ہو، کسی کا مزار ہو، کسی کے اوپر بلڈنگیں ہوں، وہ اولیاء اللہ جن کو اللہ نے قرآن میں اولیاء کہا، جن کو اللہ نے کہا کہ میں ان پہ راضی ہوں، ان کی قبریں کچی قبر ہونا سنت ہے، توہین نہیں ہے۔ آج بھی عام آدمی اٹھتا ہے، وہ کہتے ہیں ابا جی اتنا بڑا کاروبار چھوڑ گئے ہیں، کروڑوں میں اتنی بڑی دکان چھوڑ گئے ہیں، پھر وہ ان کی قبر ہی پکی کر دیتے۔ یہ کون سی نیکی ہے؟ بھی اپنی مرضی سے دین ہے نا، ذہن میں آیا تو چلو احسان کا بدلہ، دکان چھوڑ گیا قبر پکی کر دو، اس کو کیا فائدہ ہے؟ اس کو تو کوئی فائدہ نہیں، اس پکی قبر کو لٹنے کا کیا فائدہ ہے؟ اگر یہ ثابت ہو کہ جس کی قبر زیادہ اونچی ہوگی اس کو جنت ملے گی، تو پھر تو قرآن و حدیث میں اس کے دلائل ہوتی ہے، اللہ کے احکامات ہوتے ہیں، لوگ بناتے ہیں، زمینیں بیچ کے لوگ اپنے بزرگوں کی قبروں کو بلڈنگیں اوپر بناتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بھائیو، اس سے بڑا شرک کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ تھا کہ اس امت میں قبر سے آئے گا شرک، اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا کہ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، قبر والوں کو آپ نہیں سنا سکتے، فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، آپ مردہ کو نہیں سنا سکتے، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ، آپ بہرے کو نہیں سنا سکتے، إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جب وہ پیٹ پھیر کے چلا جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے قسم نہیں چھوڑی کہ آپ مردہ کو فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، مردہ کو نہیں سنا سکتے۔ لوگوں نے ترجمہ کیا کہ وہ سنتا ہے، آپ سنا نہیں سکتے۔ یہ کب لکھا ہے کہ وہ سنتا ہے؟ یہ کب لکھا ہے کہ سنتا نہیں ہے؟ آپ نہیں سنا سکتے، ترجمہ یہ ہے کہ آپ نہیں سنا سکتے، وہ سنتا ہے۔ لوگ دلیل دیتے ہیں نا کہ آپ السلام علیکم کہتے ہیں تو وہ مردہ ہے، سنتا نہیں ہے، پھر السلام علیکم کیوں کہتے ہو؟ ہم کہتے ہیں السلام علیکم کہنا تو سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے، وہ جواب دیتا ہے، وہ کہتے ہیں جواب دیتا ہے، آپ نہیں سنتے، تو پھر فیصلہ کرو مردہ وہ ہے کہ جو اوپر کھڑا وہ مردہ ہے، وہ تو سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے، آپ نہیں سنتے تو مردہ کون ہے؟ اس آیت کا ترجمہ کیا گیا، لیکن اللہ کا کمال ایسا ہے، قرآن ہے، یہ اپنی بات کے اندر ہی جواب اگلے سوال کا رکھتا ہے۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، چکر دیا گیا، زبان مروڑ کے اس کا
جو ہے وہ ترجمہ کیا گیا کہ وہ سنتا ہے آپ سنا نہیں سکتے. اللہ نے کہا ولا تسمع الصم، ساتھ مثال دی کہ آپ بہرے کو نہیں سنا سکتے. وہی ترجمہ کریں کہ بہرا سنتا ہے آپ نہیں سنا سکتے. کرو ترجمہ اس کا کہ بہرا سنتا ہے آپ نہیں سنا سکتے. اسی ترتیب سے اگر ترجمہ کریں قرآن جواب دے دیتا ہے. اگر ترجمہ کریں کہ وہ سنتا ہے آپ نہیں سنا سکتے، یہ ترجمہ ہے، تو بہرا سنتا ہے آپ نہیں سنا سکتے. اذا ولوا مدبرین، اور ساتھ ہی کس وقت جب وہ بہرا پیٹ پھیر کے جا رہا ہو نا آپ کی طرف، پھر اس کو آپ آوازیں دیں، وہ سن رہا ہے آپ سنا نہیں سکتے. وہ سنتا ہے اس وقت، سب تو اشارہ بھی نظر نہیں آتا، اس کی پیٹ ہوتی ہے. کیا کمال جواب دیا. اور کیا کمال کا شرک ہے کہ لوگ جنازہ پڑھتے ہیں اور دربار کے سامنے چارپائی لے جا کے رکھ دیتے ہیں. پوچھنے میں بتایا گیا کہ جناب مردہ صاحب قبر کو سلام کرنے آیا. میں نے ایک بھائی سے پوچھا یار مردہ مردے کو کیا سلام کر سکتا ہے؟ اگر مردہ مردے کو سلام کر سکتا ہے تو گھر والوں کو کر دے. مسجد نبوی کے دروازے، بیت اللہ کے، مسجد حرام کے دروازے، مسجد اقصی کے دروازے، بے شمار دروازے، صحابہ کے نام پہ دروازے. باب جبریل ہے جو دیکھیے وہ دروازہ بھی ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ دروازہ جو ہے جنتی دروازہ، میری مسجد کا دروازہ فلاں جنتی ہے. بھائیو سامنے قبر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو جگہوں پہ نماز نہیں ہوتی، حمام میں نماز نہیں ہوتی، قبرستان میں نماز نہیں ہوتی. بندہ سوچے حمام کی بات تو سمجھ آتی ہے، وہاں پلیدگی صاف کی جاتی ہے، بندہ غسل کرتا ہے، پاکی حاصل کرتا ہے، نہایا جاتا ہے، وہ جگہ تو سمجھ آتی ہے کہ وہاں نماز نہیں ہوتی. قبرستان تو خشک زمین ہوتی ہے، چار دیواری ہیں، جھاڑو دیے ہوئے، جہاں پکی ہے وہاں سنگ مرمر لگا ہوا ہے، ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، پتھر لگا ہوا ہے، بڑی خوبصورت جگہ ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں نماز نہیں ہوتی. قبرستان میں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں میں جا کے بقیہ نماز پڑھا کرو، کیونکہ قبرستان میں نماز نہیں ہوتی. قبرستان سے کوئی ہوتا وہاں پلیدگی تو نہیں نظر آتی. آپ قبرستان میں چلے جائیں، مزاروں بھی چھوڑ دیں، آپ قبرستان میں چلے جائیں، وہاں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، صاف جگہ میں مل جاتی ہے. جس مسجد میں قبر ہو وہاں بھی نماز نہیں ہوتی. مسجد والا جھاڑو بھی دیتا ہے، کلید بھی چھائی ہوئی ہے، جہاں وہ نماز پڑھ رہا ہے وہاں بھی کوئی نپاکی نہیں ہے. کیوں؟ کہ یہ شرک کی دعوت ہے، شرک کی طرف لے جایا جا رہا ہے. شرک کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو معاملہ ہے وہ نازک ہے، بہت نازک معاملہ ہے. کتنا نازک ہے؟ صلح حدیبیہ کا مقام ہے. حدیبیہ کے کنویں کے اوپر صلح ہو گئی، رات ٹھہرے، بارش ہوئی، بڑی ضرورت تھی، گرمی تھی، موسم جو خوشگوار ہو گیا. صبح سے ہوا اٹھے، ریت جمی ہوئی ہے، بڑا سونا موسم ہے. فجر کی نماز ادا کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف ہو کر کے بیٹھے ہوئے، کچھ صحابہ اٹھ کے کچھ بیٹھے ہیں. اللہ کے نبی رو گئے. کچھ صحابہ نے دیکھا کہ رسول اللہ سب تو رو رہے ہیں، گرمی بھی نہیں ہے، سردی بھی نہیں ہے، موسم بھی بڑا اچھا ہے، ہوا ٹھنڈی چل رہی ہے، اللہ کے نبی کیوں رو؟ پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے ہیں آپ کو کس چیز نے رلایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو رات بارش ہوئی نا اس کی وجہ سے رو. رات بارش ہوئی، جبرائیل علیہ السلام آئے، ابھی انہوں نے مجھے آ کے پیغام دیا اللہ کا کہ جو رات بارش ہوئی نا اس بارش کی وجہ سے کچھ میرے بندوں نے مجھ پہ ایمان پختہ کر لیا اور کچھ بندوں نے بارش پہ ستاروں پہ ایمان لیا ہے، مجھ سے کفر کر لیا. کون ہے؟ صحابہ جنہوں نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے بارش ہوئی، وہ مجھ پر ایمان لائے اور ستارے کا انکار کیا. اور جنہوں نے کہا کہ سورج ستارہ جب نکلتا ہے نا بارش تو ہو ہی جاتی ہے، انہوں نے ستارے پہ ایمان لائے، میرے ساتھ کفر کیا. بڑا نازک معاملہ ہے. ایک صحابی نے کہا ماشاء اللہ ماشاء محمد،
اللہ کے نبی جو اللہ چاہے آپ چاہیں، جو آپ چاہیں اور جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، نہ مدد مانگی نہ پکارا، صرف یہ کہا جو آپ اللہ چاہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ قولوا ما شاء اللہ وحدہ، صرف یہ کہا کرو کہ جو اکیلا رب چاہے۔ اتجعلون للہ ندا، کیا تم اللہ کا مجھے شریک ٹھہراتے ہو؟ ایمان ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اس کی قیمت بھی بڑی ہے اور مسئلہ بھی بڑا نازک ہے۔ اس کی قیمت بہت بڑی ہے، اس کی قیمت اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی قیمت ہے کہ گناہوں کا دفتر بھرا ہوا ہوگا، قیامت کے روز رب چاہے گا تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور اس کا نازک معاملہ اتنا ہے، اگر ایمان میں خرابی ہوئی اور زمین کا خلا نیکیاں کر کر کے بھر دیا، پہاڑ جتنی بڑی بڑی نیکیاں کر دی، سب رد ہو جائے۔ اس کی مثال آپ دل سے لے لیں۔ ہمارے دل کے اندر بھی ایک عضو ہے، ہمارے جسم میں ایک عضو ہے دل جس کو کہتے ہیں۔ اب اس کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے۔ ہاتھ کام کرتے ہیں، ذہن سوچتا ہے، پاؤں چلتے ہیں، جیب سے خرچ کیا جاتا ہے، کماتے، یہ اندر آلہ لگا ہوا ہے اور اس کی قیمت کتنی ہے۔ یہ ارادہ کر لے کہ میں نے ₹1,00,000 مسجد میں دان کیا ہے اور دیانتکاری کا یہ ارادہ کر لے، ضائع ہو گیا۔ اس نے ارادہ کیا دیانتکاری کا، وہ ضائع ہو گیا۔ وعدہ کر رہا ہے کہ اس نے ارادہ کیا دینے کوئی نہیں، اللہ کی مدد ختم ہوگی۔ اس نے ارادہ کیا کہ دوں گا، پیسے لے رہا ہوں، ارادہ بس دینے ہیں میں نے، اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں نے اس شخص کی مدد کرنی ہے، اس کی نیکی لکھی جاتی ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بیٹھ کرے کام، لوگوں کی مدد کرتے رہے، ہیلپ کرتے رہے، اور اس کا ارادہ نیکی کا نہ ہو، دل میں ارادہ نیکی کا نہ ہو، فائدہ نہیں۔ یہ ایمان کی میں نے چھوٹی سی مثال دی۔ ایمان نہیں ہے تو کیا ہے؟ صحابہ کا تو یہ موقف تھا کہ نیکی بھی اگر اللہ کے نبی کی سنت سمجھ کے نہیں کی جا رہی نا، کہ اللہ کے نبی کرتے تھے اس لیے کرتا ہوں، پھر بھی ثواب نہیں ہے، کام وہی ہے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ راستے سے کانٹا ہٹانا، روڑا ہٹانا، پتھر ہٹانا نیکی ہے، اور نیکی بھی ایسی ہے قبول ہوگی تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہی جنت میں لے جائے گی۔ لیکن وہ آپ کسی اور کے کہنے سے کریں، سنت سمجھ کے نہ کریں، وہ فائدہ کوئی نہیں۔ شرار من خلائق، بدترین لوگ دنیا کے، ان کے اندر ہم رہتے ہیں، ان کے اندر ہم بس رہے ہیں۔ اگر بات اپنوں بنا کریں تو ہمارے اوپر بھی عذاب آ جائے گا، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ بچے وہ تھے جو روکتے تھے، وہ بچ گئے تھے، اور جو کرتے تھے وہ پکڑے گئے تھے۔ جو نہ روکتے تھے اور نہ کرتے تھے، ان کا ذکر نہیں ہے کہ وہ بچے کہ نہ بچے۔ خاموش ہے قرآن کے بارے میں، ہم بھی خاموشی کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں اللہ کو معاف کرتے ہیں۔ لیکن دو ہی گروہ کا ہے، ایک پکڑا گیا، ایک بچ گیا۔ بچے گا وہ جو منع کرے۔ ہمارے اوپر فرض ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنانا، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو بتانا، پھر قیامت کے روز جو ہاتھوں کو کاٹا جائے گا کہ ہائے کاش میں بھی رسول کا کوئی راستہ اپنا لیتا، ہائے کاش فلاں بندے نے مجھے گمراہ کر دیا، اس کو دوست نہ بناتا۔ اللہ اکبر۔ تو بھائیو آج برکت ہے، پلٹائیں توحید کی طرف۔ لوگ دیکھو لائنوں میں لگ کے حج کا سامان، تمام نقلیں حج کی ہو رہی، لوگوں کو پانی پلانا، سبیل دلانا، اجر سمجھ رہے ہیں جیسے حج میں لوگ سبیل دلاتے۔ حج کا کیا معنی ہے؟ اللہ کی گھر کی زیارت کرنا، اس کی صحیح کرنا، اس کی طرف جانے کا ارادہ کرنا۔ زائرین کیا ہیں؟ حاجی اور زائرین میں کیا فرق ہے؟ ایک اردو کا لفظ ہے، ایک عربی کا لفظ ہے، اور آگے کیا ہے؟ قبر ہے۔ قبر ہو تو مسجد میں نماز نہیں ہوتی اس میں،
قبرستان اللہ کی زمین، اللہ نے فرمایا، نبی نے فرمایا ساری زمین میرے لیے پاک ہے سوائے قبرستان کے، معلومات نہیں ہوتی۔ دلیل کیا پیش کی جاتی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی ہے کہ نظام الدین اولیاء نے خواب دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی۔ وہ کہتے ہیں کہ نظام الدین اولیاء کی حدیث اللہ اکبر، حدیث بیان کی کہ رسول اللہ نے کہا کہ اس دروازے میں من داخل بابا امینہ، جو اس دروازے میں داخل ہو گیا آگے کیا قبر، اپنی قبر کے بارے میں کہہ گئے کہ میرا نہیں لگانا۔ یہاں پاک پتر میں آگے فرما گئے کہ اس قبر کے اوپر جا کے عمل لے لو۔ عزام کس کے اوپر؟ رسول اللہ کے اوپر، کس کا نام لے کے کر رہے ہیں؟ میں آپ کا نام لے کے جھوٹ بول رہا ہوں، آپ کو کتنا دکھ ہوگا؟ اور کوئی بندہ نبی کا نام لے کے جھوٹ بول دے اور کاروبار اپنا درباری چپتا ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین مکمل نہیں کر گئے؟ اب خوابوں میں آ کے حدیثیں بیان کرنے کی آپ نے، اس خواب کے اوپر سارا جمع، اور اس نے بھی نہیں کہا، اس کے اندر سے بھی کچھ لوگ سلیم الفطر کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں بھی جنتی دروازہ نہیں کہا، اس میں بھی آمینہ کے لفظ ہے کہ امن پا جائے گا، باب الجنت تو یہ خود ہوگا، محکمہ ہوگا، آپ نے لکھ دیا کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں پیسے۔ بیان کرنے والے بھی یہ دعویٰ نہیں کر رہے، خواب بھی جھوٹا ہے، لیکن وہ خواب جھوٹا والے بھی کہہ رہے کہ باب الجنت کا کوئی نہیں اس میں ذکر، تو پھر مٹوا کیوں نہیں دیتے؟ علماء مر گئے جو وہاں عالم ہے، جو جمعے پڑھاتے ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں، وہ تو انہیں ختم کرا دیتے کہ یہ کشف والی حدیث میں بھی لفظ نہیں ہے۔ راوی ہے نظام الدین اولیاء، اللہ اکبر۔ ہم جب حدیث کی روایت پڑھتے ہیں تو تابعی بیان کرتا ہے، اور تابعی بھی جا کے بات ختم ہو جاتی ہے تو حدیث بنتی نہیں ہے۔ تابعی کہتا ہے صحابی نے کہا، صحابی میں بات جا کے ختم ہو جاتی ہے، حدیث موقوف ہو جاتی ہے، حدیث اللہ کے نبی کی بنتی نہیں ہے جب تک صحابی یہ نہ کہے میں نے رسول اللہ سے سنا۔ جب تابعی کہے کہ اللہ کے نبی نے یوں فرمایا، درمیان میں صحابی نہ آئے، حدیث منقطع ہو جاتی ہے، سند نہیں ملتی۔ تابعی نے اللہ کے نبی کو دیکھا نہیں، پھر سنا کیسے؟ وہ تو حدیث بنتی نہیں ہے، وہ تو مدرسہ میں پڑھاتے ہیں کہ یہ منقطع حدیث ہے، یہ موقوف ہے، اور 700-800 سال کے بعد ایک خواب آیا، وہ حدیث صحیح، وہ خوابوں کی باتیں صحیح۔ نبی کے علاوہ کسی کا خواب وہی نہیں ہوتا، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، نبی کے اوپر اللہ کا نام ہوتا ہے، نبی کے اوپر وحی آتی ہے، نبی جو کہتا ہے وہ وحی ہوتی ہے، اس کو جو اللہ خواب دکھاتا ہے وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ ویسے تو میری جیسے کو پتہ کیا کیا خواب آتے ہیں، وہ سارا ہی دن بنا شروع کر دے تو دن بٹ گیا اور بٹا ہوا ہے۔ اب دیکھ رہے بازار میں جا کے دن کی شبی غیر اللہ کو پکارا جا رہا ہے، نظر نیاز دی جا رہی ہے، ان سے مدد طلب کی جا رہی ہے، قرب حاصل کیا جا رہا ہے۔ شرک کیا ہوگا؟ اور کیا شرک؟ مشرکین مکہ رب کو مانتے تھے، قل من یرزقکم من السماء، تمہیں آسمان سے روزی کون دیتا ہے؟ سیقولون اللہ، مکہ کے مشرک کہتے ہیں اللہ روزی دیتا ہے۔ امن یملک السمع والبصر، تمہارے کانوں پہ آنکھوں پہ کس کی حکومت ہے؟ سیقولون اللہ، کہتے ہیں اللہ کی ہے۔ من یدبر الامر، زمین و آسمان کا سلسلہ نظام کون چلا رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں سیقولون اللہ، اللہ چلا رہا ہے۔ یہ حقیقت ان کا بھی۔ اما عائشہ صدیقہ نے آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں، کافی ٹائم لے لیا آپ کو۔ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ ایک ہمارا خاندان کا بندہ تھا، بہت سخی تھا مکہ میں، اس کی سخاوت مشہور تھی، ہر وقت دیکھ چڑھی رہتی تھی، مسکینوں کے لیے غریبوں کے لیے کھانا میسر ہوتا تھا، بڑی خیرات کرتا تھا، ہر حاجی کو ایک جوڑا دیتا تھا، ستو پانی پلاتا تھا، ستو گھول گھول کے حاجیوں کو پانی پلانا، حاجیوں کو جوڑے دینا، حاجیوں کو رہائشیں دینا، عام دنوں میں مسکینوں غریبوں بیوہ عورتوں کے لیے سالن موجود ہونا، جس کے گھر مہمان آ گیا کھانا نہیں، اس کی دیکھ سے جا کے کھانا لینا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتنی دیکھ تھی جب میں بکریاں چراتا تھا، ہم چرواہے اس دیکھ کے سائے میں بیٹھتے، اتنی بڑی دیکھ تھی۔ اما عائشہ پوچھتی ہیں اللہ کے نبی اس کو کوئی فائدہ ہوگا؟
اس سخاوت کا قیامت پر اس کو کوئی فائدہ ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تنکا اٹھایا تو ماں اتنا نہیں ہوگا، اتنا فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کا نبی اتنی سخاوت فرمایا، اس کا عقیدہ وہی تھا جو عتبہ شیبہ اور عبداللہ، جو ابو جہل کا عقیدہ تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ اللہ بھی کرتا ہے، لات عزیٰ بھی کرتا ہے۔ اللہ کے نام ان کا نہیں تھے، وہ کہتے تھے ابراہیم بھی تو ہم ہی ہیں، تو نیا دین لے کے آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تو نیا دین لے کے آیا، ہم تو ابراہیمی ہیں، ہم تو اسماعیل کی نسل ہیں، نبیوں کی اولاد ہیں، ہم تو نبی ابراہیم کی ملت ہے، اس کے طریقے پہ ہیں، اس کے اللہ کے بیت اللہ کے گھر کے متولی ہیں، سارے عرب کے اندر ان کی عزت تھی۔ کیا کہ اللہ کو مانتے تھے، وہ کہتے تھے اللہ کرتا ہے لیکن یہ اللہ سے کرا دیتے ہیں، قریب کرا دیتے ہیں، یہ ان کو بھی اللہ نے اختیارات دیے ہیں۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم ان کی پوجا ایسے نہیں کرتے یہ اللہ کے قریب کرتے۔ بتاؤ اس آیت کا کیا جواب ہے؟ سورہ زمر کی آیت، وہ کہتے تھے اس لیے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے قریب کر دیتے۔ آج لوگ اس لیے آ رہے ہیں اللہ اللہ کرنے سے اللہ ملے، اللہ والے اللہ سے ملا دیتے، یہ نہیں کہتے لوگ؟ اللہ تو کہتے ملتا ہی نہیں ویسے۔ اللہ اور اللہ کیا فرماتے ہیں روزانہ حدیث میں، رات کا آخری پہر اللہ سبحانہ وتعالی اعلان کرتے ہیں، وہ میرے بندو ہے کوئی رزق مانگنے والا اس کو رزق دے دو، ہے کوئی شفا مانگنے والا شفا دے دو، ہے کوئی اولاد مانگنے والا اس کو اولاد دے دو، ہے کوئی تنگ دست اس کی تنگ دستی دور کر دوں، ہے کوئی پریشان حال مجھ سے مانگے مجھ کی بخشش۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عقیدہ توحید پہ موت عطا فرمائے، اللہ معاشرے سے شرک عطا فرمائے۔